آج کل سارے اہل حدیث علی اور معاویہ دونوں کو ٹھیک کہتے ہیں. نہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں, دونوں کو کوئی نہیں ٹھیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یہ دیکھیے کسی نے شاید لکھ کے بھیجا ہے یا کیا مسئلہ ہے اللہ عالم. ایک سوال ایسا پڑھ رہے ہیں کہ بہت سارے اہل حدیث کہتے ہیں کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں حق پر ہیں. تو کہتے ہیں ایسا کوئی نہیں کہتا. یہ علی مرزا یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ایسا اہل حدیثوں میں کوئی نہیں کہتا. اب ذرا سنیں کہ کس طرح سے اہل حدیثوں کی یہ شخص نمائندگی کر رہا ہے کہ ایسا کوئی نہیں کہتا. سنیے. حدیث علی اور معاویہ دونوں کو ٹھیک کہتے ہیں. نہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں, دونوں کو کوئی نہیں ٹھیک تھا, کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی. دیکھو کسی کی جرات ہی نہیں, کہہ رہا ہے کسی کی جرات ہی نہیں کہ دونوں کو ٹھیک کہے. حالانکہ بہت سارے اہل علم نے دونوں کو ٹھیک کہا ہے اور کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, میں خود کہتا ہوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں دونوں ٹھیک, دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں, دونوں حق پر ہیں. حق پر ہونے کا کیا مطلب ہے ابھی ہم آگے اس کو واضح کریں گے, لیکن مجموعی طور پر سب کہتے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں. اور آپ دیکھیں کہ عقیدے کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے اصل جو دعوت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, دونوں ایک ہی ہے. بلکہ خود صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ دعوتہما واحدہ, دونوں کی دعوت ایک ہوگی, دونوں مسلمانوں میں سے ہوگی. تو یہ تو صحیح بخاری کی بھی حدیث بھی اس معنی میں کہہ رہی ہے کہ دونوں مسلمان ہیں, دونوں کی دعوت ایک ہے, دونوں کی آئیڈیالوجی ایک ہے, دونوں کا منہج ایک ہے, سب کچھ ایک ہے. میرے خلاف بھی جو ویڈیو چڑھا رہے ہیں ان میں سے بھی کبھی کسی نے کہا دونوں ٹھیک ہیں. سب دیکھو کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف جو لوگ ویڈیو چلا رہے ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ دونوں ٹھیک ہیں. ارے بھائی آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی پیدائش سے بھی کئی سالوں پہلے ابن تیمیہ رحم اللہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں. اب دیکھیں ابن تیمیہ رحم اللہ کی کتاب ہے مجموع الفتاوی, یعنی ابن تیمیہ رحم اللہ کے فتاوی جس میں جمع ہے, جلد 4 صفحہ 467 467. اس میں ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے کہ فتحت لهم اول الطائفتین بالحق, کہ جو مسلمانوں میں دو گروہ ہوگا آپس میں لڑے گا, پھر ان دونوں میں سے اول الطائفتین بالحق, حق سے زیادہ قریب وہ ہوگا. اور ایک روایت میں ہے فتحت لهم ادناهم الى الحق, جو حق سے زیادہ قریب ہوگا. فہذا الحدیث الصحیح دلیل, شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صحیح حدیث ہے یہ دلیل ہے علی اس بات پر ان کلتا الطائفتین, کہ یہ دونوں جماعت علی و اصحابہ و معاویہ و اصحابہ, یعنی علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی اور معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی, علی حق, یہ دونوں حق پر ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان دونوں کے ساتھی یہ دونوں حق پر ہیں. الفاظ ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کہ علی حق وان علی واصحابہ کانوا اقرب الی الحق من معاویہ واصحابہ, دونوں حق پر ہیں یہ اجمالی طور پر کہا, لیکن پھر اس کی تفصیل دے رہے ہیں کہ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کانوا اقرب الی الحق من معاویہ, معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی بنسبت زیادہ حق کے قریب تھے. یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی حق سے قریب ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی حق سے اقرب ہیں. یہ اقرب اور قریب کا معنی ہے, اور اجمالی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں, جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پوری صراحت کے ساتھ کہا کہ دونوں حق پر ہیں. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے اسلام کی فقہی تاریخ میں, اسلام کی علمی تاریخ میں, ہر لحاظ سے ابن تیمیہ بہت بڑا نام ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ دونوں حق پر ہیں, اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ایسا کسی نے کہا ہی نہیں. ارے بھائی آپ کو نظر نہیں آیا تو کیا آپ کہہ دیں گے کسی نے کہا نہیں؟ یہ بندہ صرف اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ شخص صرف ون سائڈ پڑھتا ہے, ون سائڈ اس کی فیڈنگ ہوتی ہے, اور اہل تشیع جو گھول گھول کے اس کو پلاتے ہیں اور وہاں سے سب جو لیتا ہے یہ بندہ, یا اس خیال کے لوگوں سے لیتا ہے وہی پروستا ہے, سب کو دیتا ہے. اور اس نے اہل سنت کے جو حقیقی علماء ہیں ان کو پڑھا ہی نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اہل سنت کے ترجمان ہیں, مجدد ہیں, ان کو یہ پڑھا ہی نہیں, اور اتنی بڑی شخصیت کا قول نظر انداز کر کے کہتا ہے کسی نے کہا ہی نہیں. تو یہ صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ نہیں ہے, بلکہ اور بھی بہت سارے اہل علم ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دونوں حق پر ہیں.
ہاں لیکن جب تفصیل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اقرب الحق ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہے، حق سے قریب ہے. آگے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں حضرت علی حق پہ ہیں، وہ کہتے ہیں دوسروں کی غلطی کو آپ ہائی لائٹ نہ کریں. یہ نہیں وہ کہتے کہ دونوں حق پہ ہیں. آپ کو بندہ لے کے آئے جو کہ دونوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی غلطی کو ہائی لائٹ نہیں کریں. اللہ کے بندے، اہل سنت کا ایک طبقہ خاص طور سے سلف یہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ وہ محاکمہ کرتے ہی نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی رضی اللہ عنہ غلط ہے. وہ ان کو خطا کار نہیں کہتے، وہ نصوص کی روشنی میں بات کرتے ہیں لیکن وہ محاکمہ نہیں کرتے. اب یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علی حق پر ہے، معاویہ غلطی پر ہے، لیکن غلطی مت بتاؤ نا. یہ بعض لوگوں کا قول ہے لیکن سب کا نہیں ہے. یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، سارے اہل سنت کی طرف یا سارے اہل حدیثوں کی طرف یہ قول منسوب کر رہا ہے کہ سب یہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی ہے اور کہتے ہیں غلطی بیان نہ کرو. نا ہم ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ہے ان کی غلطیاں نہ بیان کرو. ہم کہتے ہیں اہل سنت کا تو موقف ہے کہ آپ کو خاموشی اختیار کرنا، محاکمہ ہی نہیں کرنا. آپ جو حدیثوں میں جو الفاظ آئے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، اقرب الحق، معاویہ رضی اللہ عنہ حق کے قریب ہیں، علی رضی اللہ عنہ اقرب ہیں، یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کہ خود کا کوئی فیصلہ نافذ کریں، خود تحقیق کر کے اور خود کا تجزیہ پیش کریں، یہ صحیح یہ غلط، تو یہ اجازت کسی کو نہیں ہے. سمجھے؟ حق پہ یہ وہ کہہ نہیں سکتے، وہ پورا مقدمہ ان کا دھڑام سے گر پڑے گا. یہ دیکھو کتنا خوش فہم ہے بندہ، اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کیسے جاہل اور کیسے گنوار لوگ بیٹھ کے اس کی باتیں پتہ نہیں کیسے ہضم کر لے جاتے ہیں. حیرت کی بات ہوتی ہے کہ کتنے زیادہ کم عقل اور کتنی کم نالج ہے جو اس کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی باتیں پتہ نہیں کیسے سن لیتے ہیں اور کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں. اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی جہالت ہے. یہ شخص خود جاہل ہے، ابو جہل ہے، اور اس کے سامنے جو بیٹھے ہوئے وہ بھی جو ہے جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ورنہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کہہ دیں گے تو مقدمہ ہی گر جائے گا. اصل میں یہ شخص جو ڈنڈی مار رہا نا کہ اس اختلاف کے دور میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا جو مکمل موقف تھا، تمام صحابہ کرام کا جو موقف تھا، اس کو یہ ڈنڈی مار رہا، سب بتا نہیں رہا. یہ اپنے جاہلوں کے سامنے یہ شو کر رہا ہے کہ بس دو ہی گروپ تھا، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بس دو ہی گروپ تھا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو آپ کہہ ہی نہیں سکتے، ان کے بارے میں آپ کا پورا مقدمہ ہی گر جائے گا. اصل میں پوری بات بتائے گا نا تو پتہ چلے گا کہ مقدمہ کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. باقی وہ جو ایک حدیث لے کے آتے ہیں نا مسلم شریف کی کہ میری امت میں جب اختلاف ہوگا تو اس میں سے گروہ نکلے گا خوارج کا، اور حق سے زیادہ قریب وہ گروہ ہوگا جو خوارج سے قتال کرے گا. اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی حق سے تھوڑے قریب تھے. اچھا، یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ اس ٹائم پہ یہ ہمیشہ یہ شخص کیا کرتا ہے، ہمیشہ دو ہی گروہ کھڑا کرتا ہے، ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب اس وقت اختلاف ہوا تو صحابہ کے دو نہیں بلکہ تین گروہ ہو گئے. صحابہ کرام کے تین گروہ، تین. ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے جو خلیفہ ہیں ان کے ساتھی، اور دوسرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے، اور تیسرا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. اور علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان سے افضل کوئی ہستی اس وقت موجود نہیں تھی. علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر ہم صحابہ کرام کی فضیلت کو ایک ترتیب کے ساتھ مانتے نا، صحابہ کرام کی فضیلت کی ایک ترتیب ہے، تو اس سمے اس اختلاف کے وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی ہستی موجود نہیں تھی. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ اس اختلاف میں ہم لڑائی میں شریک ہونے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے وہ علی ہوں چاہے معاویہ ہوں رضی اللہ عنہما. یہ حقیقت ہے، سب سے پہلے یہ سامنے رکھنا چاہیے. اور علی مرزا اس گروہ کو کبھی سامنے نہیں لاتا. یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ تھا، حالانکہ یہ وہ گروہ ہے جس میں صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے. بھئی علی اور معاویہ دونوں کی طرف آپ ملا لینا، دونوں کی طرف، تو دونوں طرف کے تمام صحابہ جو لڑائی میں شریک ہوئے ان کی تعداد 30 تک بھی نہیں پہنچتی ہے، 30 تک بھی نہیں پہنچتی ہے. اور اس وقت تقریباً 10,000 صحابہ کرام باحیات تھے، زندہ تھے. تو باقی صحابہ کس طرف ہیں؟ باقی صحابہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں.
तो उस वक्त 3 ग्रुप बन गया था, एक अली का, एक मुआविया का रजी अल्लाह अन्हुमा, और एक साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह का। और उनका कहना था कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, और जो भी आपस में लड़ेगा हमें उसका साथ नहीं देना है। और उस वक्त सहाबे किराम की सबसे बड़ी तादाद इन्हीं के साथ थी, साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। हत्ता कि उस वक्त जो सहाबे किराम के बड़े बड़े उलमा थे, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, अबू सईद अल खुदरी, और बहुत बड़े बड़े सहाबे किराम सब उसी तरफ थे। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, बल्कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने भी ये बात लिखी है, और कई लोगों ने भी आप बात लिखी, जैसे इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं कि जब ये इख्तिलाफ हुआ तो उस वक्त बाकायदा उम्मत में 3 गिरोह हो गए। कहते हैं कि वमिन ज़ालिका अन्नल क़िताल फिल फित्नतिल कुबरा कान अस्सहाबतु फीहा थलास फ़िरक़, कान अस्सहाबतु फीहा थलास फ़िरक़। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं सहाबा के 3 गिरोह बन गए, और ये शख्स सबको सुनाएगा कि सिर्फ 2 गिरोह थे। और फिर जज्बाती अंदाज में सवाल कि 2 थे, आप होते तो किसके साथ में रहते, किसका साथ देते? पूरी बात बताओ ना, कि 2 नहीं 3 गिरोह थे, उसके बाद सवाल करो कि आप होते तो किसके साथ में होते। तो 3 गिरोह थे, इब्ने तैमिया फरमाते 3 गिरोह थे। फिरक़तुन क़ातलत मिन हादिहिन नाहिया और फिरक़तुन क़ातलत मिन हादिहिन नाहिया, कि एक गिरोह था जो एक तरफ से क़िताल में शरीक हुआ, यानी अली रज़ी अल्लाह की तरफ से, दूसरा गिरोह जो दूसरी तरफ से यानी मुआविया रज़ी अल्लाह की तरफ से। व फिरक़तुन क़अदत, और एक गिरोह था जो जिसने खामोशी इख्तियार की, जो घर में बैठा रहा, जो क़िताल में शरीक नहीं हुआ। ये तीसरा गिरोह था जो क़िताल में शरीक ही नहीं हुआ। और जो गिरोह क़िताल में शरीक नहीं हुआ, यही वो गिरोह है जिसके ताल्लुक से वो हदीसें फिट होती हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने के वक्त, आपसी लड़ाई के वक्त बैठने का हुक्म दिया। जैसे सही बुखारी की हदीस, अभी ये शख्स इसी क्लिप में ना सही बुखारी की हदीसें पेश करेगा, कहेगा उससे तशरीह लो। हालांकि सही बुखारी की जो हकीकी हदीसें जो सूरत हाल की वजाहत करती हैं, और उसको मेंशन नहीं करेंगे। जैसे सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 3601, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और वो तमाम सहाबे कराम जिन्होंने ये हदीसें रवायत की है ना कि फितने के वक्त, आपसी लड़ाई के वक्त घरों में बैठे रहना, इन तमाम सहाबा कराम ने अपनी रवायत करदा इन हदीसों पे अमल किया है और घर से बाहर नहीं निकले। जैसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, चुनांचे शेख इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह लिखते हैं मिनहाजुस सुन्नाह जिल्द 4 सफ़ा 451 पे, कहते हैं वल्लदीना रावौ अहादीसल क़ुऊद फिल फितना व तहज़ीर मिनहा, कहते हैं कि जिन सहाबा ने फितने के वक्त यानी आपसी लड़ाई के वक्त घरों में बैठने वाली हदीसें रवायत की हैं, वो हदीसें रवायत की हैं जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने के वक्त घरों में बैठने का हुक्म दिया। तो इस तरह की हदीसें जिन सहाबा ने रवायत की है, उन सहाबा का मामला क्या था? सअद इब्न अबी वक्कास व मोहम्मद बिन मसलमा वसामा बिन ज़ैद, जैसे साद बिन अबी वक्कास, मोहम्मद बिन मसलमा, उसामा बिन ज़ैद, ये वो तमाम सहाबा जिन्होंने वो हदीसें नबी की रवायत की कि आपसी लड़ाई हो तो घर बैठे रहना, बाहर नहीं निकलना, लड़ाई में शरीक नहीं होना। तो इस तरह की हदीसें जिन सहाबा ने रवायत की, इब्न तैमिया कहते हैं कि लम युकातिलु ला मा अली वला मा मुआविया, इन सहाबा के सामने चूंकि अल्लाह के नबी की ये हदीसें थी, ये नुसूस थे, तो उन लोगों ने अल्लाह के नबी की इत्तिबा करते हुए, अल्लाह के नबी वसल्लम की हदीसों पे अमल करते हुए ना अली के साथ गए ना मुआविया के साथ गए। वो हदीसें क्या, एक हदीस सुन भी लीजिए। देखिए सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 3601, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि सतकुन फितनुन, कि अनकरीब फितने होंगे, अलकाइदु फीहा खैरुम मिनल काइम, और उस फितने के वक्त जो बैठा होगा वो खड़े होने वाले से बेहतर होगा। वल काइमु फीहा खैरुम मिनल माशी, और जो खड़ा होगा वो चलने वाले से बेहतर होगा। वल माशी खैरुम मिनस साई, जो चलने वाला होगा वो दौड़ने वाले से बेहतर होगा। तो ये इसी तरह से आप देखें और दीगर सहाबे कराम जिन्होंने ये हदीसें रवायत की, उनका मौक़िफ़ यही था। ये सिर्फ इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह नहीं, हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने भी फतहुल बारी में लिखा। वो कहते हैं कि वस्तुदिल्ल बिही अला तस्वीब राई मन क़अद अनिल क़िताल, ये कौन सी हदीस है? ये असल में उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अहले बैत में से हैं, और अहले बैत में होने के बावजूद भी इन्होंने लड़ाई में, आपसी क़िताल में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ नहीं दिया, बल्कि ये अलग रहे, किसी का साथ नहीं दिया, ना मुआविया का ना अली का, किसी का साथ नहीं दिया। तो सही बुखारी की रवायत है कि एक मर्तबा इनको जरूरत पड़ेगी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो जब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जरूरत पड़ेगी, उन्होंने अली रज़ी अल्लाह के पास अपने एक आदमी को भेजा और कहा कि जब तुम अली रज़ी अल्लाह के पास जाओगे, ये सही बुखारी की हदीस नंबर है 7110, 7110,
یہ حرملہ کہتے ہیں کہ ارسلنی اسامہ الی علی، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے علی رضی اللہ کے پاس بھیجا، اور کیا کہا کہ انہ سیسألک الآن، کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے نا تو علی پوچھیں گے تم سے، کیا پوچھیں گے کہ ما خلفک صاحبک، کہ تمہارا ساتھی یعنی اسامہ بن زید ہمارے ساتھ کیوں نہیں آیا، کیوں پیچھے رہ گیا، لڑائی میں ہمارے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو اگر یہ سوال کریں گے فقل لہو، تو ان کو جواب دینا کہ یقول لک، کہ اسامہ کا جواب یہ ہے لو کنت فی شدق الاسد، کہ اگر آپ شیر کے جبڑے میں بھی رہے نا احببت ان اکون معک فی، یعنی اگر آپ شیر کے جبڑے میں تو وہاں بھی میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، آپ کے ڈیفنس میں، آپ کے دفاع میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن ولیکن ھذا امر لمرہ، لیکن یہ جو معاملہ ہے مسلمانوں میں آپسی قتال کا معاملہ، اس میں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس میں میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ اسامہ بن زید۔ یہ اسامہ بن زید کوئی معمولی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باقاعدہ گود میں لیتے تھے، اور ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، بلکہ ایک روایت ہے نا، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اسامہ بن زید کو لیتے تھے اور ایک طرف حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہتے تھے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، باقاعدہ ان کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ اور اسی حدیث کو پیش کر کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ دونوں شخصیت اسامہ بن زید اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں قتال کے خلاف تھے، یہ دونوں لڑائی سے الگ تھے۔ تو یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں اسامہ بن زید کہہ رہے ہیں کہ میں اس معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، یہ تب کہہ رہے ہیں جب لڑائی ختم ہو چکی ہے، یعنی لڑائی ختم ہونے کے بعد بھی یہ جو حدیث عمار یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ اس نے سارا معاملہ حل کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث عمار یعنی عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہم نے لڑائی میں شرکت نہیں کی، کوئی غلط نہیں کیا، ہم نے وہ صحیح تھا، ہمارا موقف صحیح تھا، اس پر کبھی بھی ان لوگوں کو پچھتاوا نہیں ہوا جن لوگوں نے لڑائی میں شرکت نہیں۔ ایک جھوٹی روایت لوگ پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھتاتے تھے کہ میں کیوں نہیں شرکت، جھوٹ ہے، سراسر گھڑن تھے ان لوگوں کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں لڑا اس کے لیے مجھے پچھتاوا، ہرگز نہیں، بالکل کبھی بھی ان کو پچھتاوا نہیں، وہ ان کا معاملہ الگ ہے، وہ الگ سیاق میں انہوں نے کہا، یعنی وہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد کے واقعے سے جوڑ کر انہوں نے بات کی، لیکن اس کو لے جا کے لوگ یہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت یہ تین گروہ تھا، ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا۔ اچھا، میں ابن حجر رحمہ اللہ کے عبارت پیش کر رہا تھا، وہ بھی میں پیش کر دوں۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث پیش کر کے جو میں نے ابھی اسامہ بن زید والی روایت پیش کی، اس کو پیش کرنے کے بعد ابن حجر لکھتے ہیں فتح الباری جلد 13 صفحہ 67 پہ، کہتے ہیں وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَصْوِيبِ رَأْيِ مَنْ قَادَ عَنِ الْقِتَالِ، کہ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی رائے درست تھی جو قتال سے بیٹھے رہے، قتال نہیں کیا، معاویہ و علی، جنہوں نے معاویہ اور علی یعنی کسی کے ساتھ وہ لڑنے نہیں گئے۔ وَإِنْ كَانَ عَلِيٌّ أَحَقَّ بِالْخِلَافَةِ وَأَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ، گرچہ علی رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے، حق سے قریب تھے۔ وَهُوَ قَوْلُ سعد بن ابی وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمہ وسائر من اعتزل تلك الحروب، کہتے ہیں کہ یہی قول تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا، یہی قول ہے عبداللہ بن عمر کا، یہی قول ہے محمد بن مسلمہ کا، وسائر من اعتزل تلك الحروب، اور ان تمام صحابہ کرام کا، ان تمام لوگوں کا جو اس لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ بھی لکھ رہے ہیں کہ دیکھو ایک گروہ تھا جو ان دونوں سے الگ رہا، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ شخص ہمیشہ صحابہ کرام کا دو گروہ پیش کرے گا، ہمیشہ یاد رکھیں، جبکہ صحابہ کرام کا تین گروہ تھا، علی، معاویہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے گروہ میں صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ ان کی چند خصوصیتیں آپ سن لیجئے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلی خصوصیت یہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تعداد تھی صحابہ کرام کی، وہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ دوسری خصوصیت یہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، اس میں بہت بڑے بڑے اہل علم اور بہت حدیثوں کے بہت بڑے بڑے راوی موجود تھے ان کے ساتھ۔ تیسری بڑی خصوصیت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے موقف کے لیے ڈائریکٹ حدیث سے استدلال کرتے تھے، ڈائریکٹ، اور آخر تک وہ اپنے استدلال پر باقی رہے، ان کو کوئی ندامت، کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، ڈائریکٹ براہ راست حدیث سے اصلاح کرتے تھے۔ جبکہ علی رضی اللہ عنہ یا معاویہ، ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، یہ کہتے تھے ہمارا اجتہاد ہے۔ ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو کہتے تھے کہ یہ ہمارا اجتہاد ہے، ہمارے پاس کوئی نص نہیں، اللہ کے رسول کی کوئی صریح نص نہیں اس معاملے میں، یہ ہمارا اجتہاد ہے۔ یہ
अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुआविया रजी अल्लाह, इनकी तरफ से ये बात होती थी। लेकिन साद बिन अबी वक्कास ने कभी नहीं कहा कि हमारा इज्तिहाद है ना, वो कहते हैं हम इत्तिबा कर रहे हैं अल्लाह के नबी की, हम हदीस पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने इस मामले में हमको अलग रहने का हुक्म दिया है। तो साद बिन अबी वक्कास हो, मोहम्मद बिन मसलमा हो, अब्दुल्ला बिन उमर हो, ये जितने सहाबा थे, ये सब के सब जो लड़ाई से अलग रहे, आपसी लड़ाइयों से, ये बाकायदा हदीसों से इस्तेदलाल करते थे, हदीसों को दलील बनाते थे, और हदीसों को सामने रखने की वजह से उन्होंने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। तो ये चीज, ये सूरत हाल पेश नजर रहे कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने भी वही बात लिखी है, इब्न हजर रहमतुल्लाह ने भी वही बात लिखी है, इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने भी वही बात लिखी है कि 3 गिरोह था, और सबसे बड़ा गिरोह जो सहाबा किराम था वो गिरोह साद बिन अबी वक्कास का था। उनका कहना था कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे रोका है। और आप बुखारी की हदीसें और भी हदीसें देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हसन की तायद की है। इसका मतलब क्या कि अल्लाह के रसूल की हदीस से भी उन्हीं की तायद होती है, यानी इस सुलह हसन वाली हदीस भी साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के मौक़िफ़ की तायद करती है कि आपस में लड़ना ठीक नहीं है, बल्कि सुलह, ये सुलह का मामला ठीक है। और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने बाकायदा इससे इस्तिदलाल भी किया है। चुनांचे इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फमदहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन बिल इस्लाह बैनहुमा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रज़ियल्लाहु की जो सुलह थी, जो उसकी तारीफ की है, अल्लाह के रसूल ने उसकी तारीफ की है। वह सम्माहुमा मुमिनीन, और दोनों गिरोह को मोमिन का है। वहादा यदुल्लु अला अन्नल इस्लाह बैनहुमा हुवल महमूद, और ये इस बात की दलील है कि दोनों के बीच में इस्लाह करना, यानी दोनों को मिलाना, यही अल्लाह के नबी की नजर में यही महमूद है, ये अच्छी बात है। वलो कानल क़िताल वाजिबन, अगर उस वक्त क़िताल वाजिब होता, औ मुस्तहब्बन, या बेहतर होता, लम यकुन तर्कुहु महमूदा, तो क़िताल को तर्क करने की तारीफ नहीं कहते, अल्लाह के नबी मदह नहीं करते तर्क क़िताल पर। तो इब्न तैमिया फरमा रहे हैं कि उस वक्त जब इख्तलाफ हुआ तो ना क़िताल वाजिब था ना बेहतर था, यानी आपस में जो सहाबा का इख्तलाफ हुआ और मैदान में आ गए, ये मैदान में आना ना तो ये वाजिब था ना ये बेहतर था। बेहतर वो बात थी जो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके गिरोह ने अपनाई। अब ये पूरी बात आप सामने रखें, उसके बाद अब इनकी आगे की बात सुनिए। तो इसका मतलब है दोनों ही फिर हक के करीब ना हुए, हक पे तो कोई भी ना हुआ, दोनों। देखिए ये चालाकी देखिए, ये शख्स कह रहा है हक पे तो कोई ना हुआ, यानी कह रहे हैं कि जब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को आप कह रहे हैं कि अकरब और मुआविया रज़ी अल्लाह को भी करीब, तो हक पे कौन है? ये बड़ा ही चालाकी से बंदा सवाल उठा रहा है कि फिर वो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एक मामला हो और उसमें कोई भी, यानी दो फरीक है, दोनों में से कोई भी एक पर ना हो, ये कैसे हो सकता है? कोई एक तो हक पर होगा, बात सही है, लेकिन बंदे पूरी बात बताओ ना, कि सिर्फ 2 गिरोह नहीं है, 3 गिरोह है। तो ये जो तलाश कर रहे हैं ना कि आखिर हक पर कौन ना, जब अली रज़ी अल्लाह अकरब है, मुआविया करीब है, तो ऐन हक पर कौन है? वो है साद बिन अबी वक्कास, वो है तीसरा गिरोह। तो ये जो तलाश कर रहे हैं ना, जिस सवाल का जवाब इनको मिल नहीं रहा, और जो अपने सामने बैठे हुए लोगों को जो बेवकूफ बना रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सामने वालों को ये नहीं बताया जा रहा, उनकी मालूमात में ये नहीं है कि कोई तीसरा गिरोह भी था, वही अकबर था, वो साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गिरोह था, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी गिरोह को लड़ाई के वक्त कहा बेहतर है जो बैठा रहेगा। बल्कि मोहम्मद बिन मसलमा वाली रवायत में वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा कि आपस में लड़ाई होगी तो अपनी तलवार उहद पहाड़ पे रख देना, यानी अपनी तलवार तोड़ देना। ये हदीस सुना कि मोहम्मद बिन मसलमा कहते थे लड़ो मत, साहबे रसूल लड़ो मत, अपनी तलवारें तोड़ दो। तो इन साहबे करम ने अपनी तलवारें तोड़ दिया, लड़े नहीं, और अपने इस अमल पर वो हदीस रसूल बिला झिझक वो हदीस रसूल पढ़ रहे हैं, हदीस रसूल की इत्तिबा कर रहे हैं। तो हदीसों के दलाइल इनके साथ हैं, जो साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु उनका जो गिरोह, इनके साथ तमाम हदीसें इनको सपोर्ट करती है, हर तरह की हदीसें इनको सपोर्ट करती है, इसलिए यही गिरोह हक पर है। इसलिए अली मिर्जा के सवाल उठाना कि भाई एक अकरब है एक करीब है, तो हक वाला कहां गया? हक वाला बताओ ना, जब तीसरे गिरोह को बताओगे तब समझ में आएगा ना कि हक पर कौन है। तो हक पर कौन है? हक पर ये साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गिरोह है। जब हम पूरे डिटेल में जाएंगे, वैसे हम इजमाली तौर पर क्या कहेंगे, सारे साहब हक पर हैं, हम सबको कहेंगे हक पर है, क्योंकि ये कोई मतलब अकीदे की और उसकी लड़ाई नहीं थी। जो दावत है सबकी, वो सबका एक है, ईमान एक है, अकीदा एक है, इसलिए सबका हक पर है। लेकिन ये जो थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ, इसमें अहादीस की रोशनी में अगर हम तफसील में जाएंगे तो हम कहेंगे कि मुआविया रज़ी अल्लाह हक के करीब हैं, अली रज़ी अल्लाह अकरब हैं, और साद बिन अबी वक्कास ये मुकम्मल हक पर हैं। ये इन्होंने जो कदम उठाया था, इनके साथ जो साहबा थे, अब्दुल्लाह बिन उमर, उलमा साहबा, यही हक पर थे। बल्कि वो
अली और मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज में जो बाद सहाबा गए भी ना, उसमें से भी कई लोगों ने क़िताल नहीं किया, चले तो गए लेकिन क़िताल नहीं किया, किसी को नहीं मारा। जैसे मुआविया रज़ी की तरफ अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी गए, उन्होंने खुद को उनका अपना बयान है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो अपने वालिद साहब के दबाव में चला गया, लेकिन मैं वहां पे लड़ाई नहीं किया मैंने। इधर अब्दुल्लाह बिन अब्बास, इधर जो है हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी चले गए मुआविया रज़ी के अली रज़ी के साथ, लेकिन ना किसी को नहीं मारा, कोई क़िताल नहीं किया, किसी को कत्ल नहीं किया। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो साथ में गए, लेकिन वो उसको पसंद नहीं करते थे, बल्कि अपने वालिद साहब को रोक भी रहे थे कि ये कदम नहीं उठाना चाहिए। तो जो लोग गए भी थे ना, उसमें कितने लोग मुत्तफिक नहीं थे भाई। जो नहीं गए उनकी बात छोड़िए, जो चंद जिनकी तादाद 30 भी नहीं है, वो जाने के बाद भी उनको तसल्ली नहीं थी और वो मन से पूरी तरह से नहीं आए थे, और जाने के बाद भी वो क़िताल से, लड़ाई से दूरी बनाए रखे। वो आगे बढ़ते हैं। करीब करीब ही हुए ना, तो ऐसा हो सकता है कि हुजूर अपने साथी छोड़ के जाएं और बेचारे करीब करीब को फटक रहा, कोई 1 मीटर हो, कोई 2 मीटर के फासले पे, आग तक कोई ना पहुंचे। देखे मक्का नहीं देखे, यानी मतलब कितनी चालाकी है, और सामने वाले लोग बेवकूफ बन रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह के नबी अपनी साथी छोड़ के जाए, कोई 1 मीटर दूरी पर है, कोई इतना दूरी पर है, और हक पर कोई नहीं है। अरे भाई तीसरा गिरोह लाओ ना सामने, वो दूर नहीं है, वो 1 मीटर भी दूर नहीं है, मुकम्मल हक पर है वो, और वो गिरोह है साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और ये बंदा जो सवाल करता है ना जज्बाती कि तुम उस दौर में होते तो किसके साथ होते, अली के साथ होते या मुआविया के साथ होते, उसका जवाब हमारे पास है कि हम उस दौर में होते तो इंशाल्लाह हम साद बिन नबी वक्कास के साथ होते। हम उस दौर में होते तो हम लड़ाई का साथ नहीं देते, हम साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ देते, जो सुलह, हम हसन रज़ी का साथ देते, हम साद बिन वक्कास का साथ देते, हम हसन रज़ी का साथ देते, सुलह को सपोर्ट करते, हम लड़ाई को सपोर्ट नहीं करते, हम सुलह को सपोर्ट करते। आपस का मामला था, उसमें सुलह होनी चाहिए, उसमें लड़ाई से इज्तनाब करना चाहिए। और क्यों हम इसको सपोर्ट करते, क्योंकि इनके साथ सारी हदीसें अल्लाह के रसूल की हदीस पर, ये मुकम्मल हदीस की ये इत्तबा करेंगे, इनका इज्तिहाद, इनकी इत्तबा है, यानी हदीस पर इत्तबा। बाकी जो लड़ने वाले हैं इनका अपना इज्तिहाद है, लेकिन जिन्होंने लड़ाई से दूरी बनाई उनका इज्तिहाद नहीं, उनकी तरफ से इत्तबा है, हदीस की इत्तबा है, हदीस की इत्तबा में वो बैठे रहे, वही हक पर है। एक हदीस को लेकर तो फैसला नहीं करना। जब बुखारी में आ गया अम्मार तुझे बागी जमात कत्ल करेगी, तू अल्लाह और जन्नत, एक हदीस के लेके फैसला नहीं करना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ 2 हदीस भी काफी नहीं है। उस वाकये से मुतल्लिक जितनी अहादीस हैं, जितनी रवायत हैं, सबको लेके फैसला करना, एक हदीस को लेके फैसला नहीं करना, और एक गिरोह को लेके भी फैसला नहीं करना, 2 गिरोह के भी फैसला नहीं करना। उस वक्त जितने गिरोह बने थे सबको लेके फैसला करना है। आप तीनों गिरोह को सामने लाओ ना, जैसे इब्न तैमिया रहमतुल्लाह सामने लाए, इब्न हजर रहमतुल्लाह सामने लाए, इमाम इब्न हज़्म रहमतुल्लाह सामने लाए, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह सामने लाए, इन तमाम अहले इल्म ने तीनों गिरोह को सामने लाया। उसके बाद बताया कि किस गिरोह में कितने लोग थे, किस गिरोह में कितने लोग थे, किस गिरोह की क्या पोजीशन थी। तो ये पूरी सूरत हाल सामने लाओगे तब लोगों को समझ में आएगा ना। तो ये कहते हैं सिर्फ एक हदीस को लेके फैसला नहीं होगा। हम कहा कहते हैं एक हदीस को लेके फैसला होगा। सही बुखारी की हदीस लीजिए और वो सारी हदीसें लीजिए। अब ये हदीस अम्मार की बात करें, अब देखें की तरफ बुलाएगा, तो जो अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा हो वो एग्जैक्ट हक पे होता है, और जो दोज़ख की तरफ बुला रहा हो वो हक से थोड़ा सा दूर होता है। चलिए ये कह लें। अब देखिए ये साहब क्या कह रहे हैं कि जो अल्लाह की तरफ बुलाएगा वो मुकम्मल हक पर होगा, और जो दोज़ख की तरफ बुलाएगा वो हक पर नहीं होगा। अल्लाह की तरफ बुलाएगा, जन्नत की तरफ बुलाएगा। सवाल यह है कि अल्लाह की तरफ, जन्नत की तरफ बुलाने वाले क्या अम्मार रज़ी अल्लाह अकेले थे? क्या अली रज़ी अल्लाह अकेले थे? क्या मुआविया अल्लाह की तरफ नहीं बुला रहे थे? क्या मुआविया जन्नत की तरफ नहीं बुला रहे थे? भाई अली मुआविया ये दोनों अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, दोनों जन्नत की तरफ बुलाने वाले हैं। बल्कि वो हदीस है ना सही बुखारी की कि 2 गिरोह यानी मुसलमानों के 2 गिरोह आपस में क़यामत से पहले उनके बीच में लड़ाई होगी, और उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दोनों जो आपस में लड़ाई होगी, दावतुहुमा वाहिदा, ऐसे बुखारी की रवायत है, दोनों की दावत एक होगी। ये कह रहे हैं ना कि हदीस अम्मार देखना चाहिए। हदीस अम्मार की तशरीह के लिए भी दूसरी सही बुखारी की हदीस देखना चाहिए। हदीस अम्मार कह रहे हैं ना कि अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की तरफ बुलाने वाले होंगे। बागी गिरोह कौन होगा? हदीस अम्मार में नहीं है। हदीस अम्मार में बागी गिरोह का जिक्र है, लेकिन बागी गिरोह होगा कौन ये हदीस अम्मार में नहीं है। सही बुखारी में ये बात नहीं है कि बागी गिरोह कौन सा होगा। हदीस अम्मार में अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया गया है कि वो जन्नत की तरफ बुलाने वाले होंगे, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले होंगे। लेकिन उसी सही बुखारी की हदीस में दोनों गिरोह को कह दिया गया दावतुहुमा वाहिदा, दोनों की दावत एक ही। 2 दावत अम्मार रज़ी अल्लाह की है, वही जो दावत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वही दावत, सेम वही दावत किसकी है? मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की।
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں دعوتہما واحدہ، دونوں کی دعوت ایک ہوگی، دونوں کا مقصد ایک ہوگا، دونوں کی دعوت ایک ہوگی، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنے موقف پر عمل ہوں گے، اور دونوں کا یہ کہنا ہوگا کہ ہم جو ہے حق پر ہوں گے۔ تو یہ صرف حدیث عمار کا مسئلہ نہیں، حدیث عمار کے ساتھ بھی اور روایتیں جوڑ کر دیکھیے۔ اور حدیث عمار میں جیسا کہ میں نے کہا کہ باغی گروہ کا ذکر ہے، لیکن باغی گروہ کون ہوگا یہ حدیث عمار میں نہیں بتایا گیا ہے۔ اس لیے حدیث عمار اور اس وقت کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں، روایت ہیں، سب کو سامنے لا کر فیصلہ ہوگا۔ ایک روایت لو کہ حدیث عمار کو لے کے فیصلہ تھوڑی ہوگا، صرف حدیث عمار سے فیصلہ ہوگا، نہیں۔ حدیث عمار پر میرا پورا لیکچر موجود ہے، لیکچر نمبر 24، میرے یوٹیوب چینل پہ جائیے، 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، پوری ڈیٹیل میں نے وہاں پہ دے رکھی ہے کہ باغی گروہ سے کون مراد ہے۔ میں یہاں اس کو نہیں دہراؤں گا، لیکن جن حضرات کو سننا ہے وہ جا کے سن لیں، حدیث عمار اور باغی گروہ اس کے نام سے پورا میرا مکمل لیکچر موجود ہے۔ یہاں خلاصے کے طور پر میں یہ ذکر کروں گا کہ جس گروہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا وہی باغی گروہ ہے، اسی نے بغاوت کی، کیونکہ اس زمانے میں اس گروہ کے علاوہ باقی بغاوت کوئی نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی بھی قدم بغاوت کا قتل نہیں ہے، بغاوت وہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ ہم خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں، مانیں گے تب جب عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا بدلہ لے لیا جائے۔ تو جب شروع ہی سے مخالفت میں باغی کیسے بول دیں گے؟ وہ باغی وہ ہیں جنہوں نے بیعت کی عثمان بن عفان کی، پھر جو ہے وہ اس سے مکر گئے۔ باقی وہ نہیں امیر معاویہ باغی، امیر معاویہ نے جب اطاعت قبول ہی نہیں کی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب تسلیم ہی نہیں کیا، تو باغی کیسے ہو جائیں گے؟ بغاوت کیا بولتے ہیں؟ بھئی آپ نے مان لیا، آپ نے خلیفہ مان لیا، آپ نے ہاتھ پہ بیعت کر لیا، اب آپ مکر رہے ہو، یہ ہے بغاوت۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو جو شخص شروع ہی سے الگ ہے اسے آپ بغاوت کی لسٹ میں کیسے ڈال دیں گے؟ باغیوں کے ساتھ کیسے کھڑا کر دیں گے؟ باغی تو وہ تھے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر پوری امت کا اتفاق تھا، سب لوگ ان کو خلیفہ مان رہے تھے، لیکن بعد میں ادھر ادھر کی جھوٹی سازشیں کر کے کچھ لوگ ان کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا۔ وہ ہے باغی، ان کے باغی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ گروہ موجود تھا جب یہ لڑائیاں ہو رہی تھی، تو وہ گروہ ایکٹیو تھا، موجود تھا، اسی گروہ نے سارا فتنہ برپا کیا، اور وہی باغی گروہ ہے۔ آپ دیکھیں، اس کو بھی حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ آپ دیکھیں مسند احمد وغیرہ کی روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا، یعنی اشارہ ہے خلافت کی طرف، کہ اللہ رب العالمین آپ کو خلافت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت عطا کرے گا۔ فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن تَخْلَعَ قَمِيصَكَ، یہ تو سنن ابن ماجہ میں دیکھیں گے آپ، حدیث نمبر 112 میں، تو اس میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یا عثمان، اے عثمان، ان ولاک اللہ ھذا الامر یوما، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ تمہیں سونپا، یعنی تمہیں حکومت دی، فارادک المنافقون ان تخلع قمیصک، تو اگر منافقین یہ چاہیں گے تو تمہاری قمیص اتار لیں، یعنی یہ حکومت تم سے چھین لے، الذی خمسک اللہ، جو اللہ نے تمہیں پہنایا، فلا تخلع، تو چھوڑنا نہیں، یہ حکومت ان کو دینا نہیں، یہ خلافت ان کو دینا نہیں۔ آپ ذرا دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے کہ عثمان بن عفان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں حکومت دے گا، یہ منافقین تمہیں چھوڑنے کے لیے کہیں گے، چھوڑنا مت، یہ خلافت کی قمیص اتارنا مت۔ لیکن دوسری طرف صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے بعد خلیفہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد خلافت سونپ دیتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور اللہ کے نبی اس کی مدح کریں، تعریف کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے یعنی اپنے نواسے کو، حسن کو، جو اہل بیت کے علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں، رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سب سے افضل ہیں، سب سے بڑے ہیں، سب سے سینئر ہیں، وہ فیصلہ لے رہے ہیں، خلافت سونپ رہے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہیں۔ عثمان بن عفان کو کہہ رہے ہیں دینا مت خلافت، نہیں دینا نہیں دینا، اور حسن خلافت دے رہا ہے تو اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا صلح کرائے گا، امت میں اتفاق ہوگا۔ یہ فرق آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فرق کیوں ہے کہ عثمان سے کہہ رہے ہیں خلافت دینا نہیں، حسن خلافت دے رہے ہیں، تعریف کریں؟ یہ فرق اس وجہ سے ہے کیونکہ عثمان کی خلافت مانگنے والے باغی تھے، اور حسن جن کو خلافت دے رہے تھے وہ باغی نہیں تھے۔ خلافت باغیوں کے ہاتھ میں نہیں سونپی جاتی، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی کا قول ہے، باغیوں کو حکومت نہیں سونپی جاتی ہے۔ اس لیے جو باغی عثمان سے مانگ رہے تھے، اللہ کے نبی نے منع کیا، نہیں سونپنا ان کو، کچھ بھی ہو جائے، شہادت ہو، کچھ بھی ہو جائے، باغیوں کے ہاتھ میں حکومت نہیں جانی چاہیے۔ عثمان بن عفان نے اللہ کے نبی کی پیروی میں جان دے دی،
اپنی جان گنوا دی, شہید ہو گئے, لیکن خلافت نہیں سونپی ان کو, کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی. لیکن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپ دی. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے نا, صلح حسن والی. علی مرزا صاحب اس کو کیوں بھول گئے آپ؟ اس کو بھی لاؤ نا, حدیث عمار کے ساتھ جوڑ کے دیکھو. تو یہ جو دونوں جگہ اللہ کے نبی کا فرمان جو الگ ہو رہا ہے نا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ جنہوں نے حسن رضی سے خلافت لی وہ باغی نہیں تھے, باغی وہ تھے جو عثمان بن عفان سے خلافت لینا چاہتے تھے. وہی فرقے باغیہ ہے, وہی جہنم کی طرف بلانے والا ہے. صحیح بخاری 2812. اس حدیث کی روشنی میں اسے سمجھے نا, مقدمہ سمجھے. اس کی تعویل میں نے کی تھی سورہ آل عمران کہ منافقین کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ غزوہ احد کے دن ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے. یہ پچھلے کسی اسٹریم میں کسی نے یہ جو ہے پیش کیا تھا. اس ٹائم میں نے یہ سنا نہیں تھا, علی مرزا کی آواز میں ساری باتیں نہیں سنی تھی. کوئی شخص پیش کر رہا تھا, وہ صحیح سے میں نے سنا نہیں تھا اس کو. میں اس وقت گاؤں میں تھا, تو میں نے کہا تھا بھائی یہ ویڈیو ہمارے پاس بھیجیے, پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں. تو کسی بھائی نے میرے پاس بھیجا یہ ویڈیو, یہ جو ویڈیو ہم چلا رہے ہیں اس کو کسی نے میرے پاس بھیجا کہ آپ جو ویڈیو مانگ رہے ہیں یہ ہے ویڈیو. اب یہ ویڈیو سامنے آئی تو اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اس سے پہلے میں سمجھ نہیں پایا تھا اور کچھ لمسم کوئی بات میں نے کہی تھی, لیکن پورا کلیئر نہیں تھا کہ سامنے والے کا اعتراض کیا. اب یہاں پہ آیت سامنے آ گئی کہ کون سی آیت اس نے پڑھی ہے. تو یہ جو یہ آیت پڑھ رہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن یومئذ, اس دن وہ لوگ یعنی منافقین کے بارے میں, ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس دن یہ لوگ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. اب یہ بندہ یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں, سن لیتے, پوری بات سن لیتے. حالانکہ منافق تو ہوتے ہی کافر ہے, پھر اللہ نے کیوں کہا کہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے, یعنی کفر والے ہی تھے وہ. یہاں پہ بھی جو ہے وہ, اب یہ بندہ یہ کہنا چاہتا نا کہ دیکھو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اقرب کہا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب کفر سے دور تھے, یا مکمل طور سے وہ کافر تھے, منافق تھے. تو ایسے جب اقرب کہہ دیا اس حدیث میں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقرب کہہ دیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پوری طور سے وہ حق پر ہیں. وہ مطلب نہیں, اقرب کا مطلب نہیں کہ تھوڑا اس پہ فاصلہ ہے بیچ میں, جیسے یہاں پہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ منافقین کے ظاہری طرز عمل کی وجہ سے کہا. یہاں پہ دیکھیے باقاعدہ وہ ظرف کا صیغہ ہے, یومئذ, اس دن. اللہ تعالیٰ اس دن جب یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے زبان سے کچھ اور دعویٰ کر رہے تھے, تو ان کا جو ظاہری عمل تھا, اللہ رب العالمین اس ظاہری عمل پہ حکم لگا رہا ہے کہ انہوں نے جو مسلمانوں کے سامنے جو اپنا طرز عمل پیش کیا, وہ طرز عمل ایمان کی بنسبت کفر کی طرف, کفر سے زیادہ قریب ہے, کیونکہ مومنین کا کام نہیں, وہ کفار کا کام ہے. تو یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں, ایمان کا, لیکن جو طرز عمل پیش کریں وہ طرز عمل ایمانی نہیں, کافرانہ ہے. ایمانی سے زیادہ کافرانہ طرز عمل ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان کا جو معاملہ تھا, یعنی ظاہری معاملہ تھا, اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا, اس کو یہاں پہ پیش کیا. اور وہاں جو یہاں ان کے جو ہے ایمان نفاق, اس پر اللہ تعالیٰ, یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یعنی یومئذ, یعنی وہ ایک خاص دن, یعنی خاص واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, خاص دن کے بارے میں, ایک زمان ہے یعنی خاص زمانے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس وقت جب لڑائی کا وقت تھا تو ان لوگوں نے جو اپنا طرز عمل پیش کیا تھا, جو اپنا تعامل تھا ان کا, یہ تعامل ایمان کے بجائے کفر کی طرف ان کا تھا. تو ظاہری طور پر تھا, باقی اندر سے تو منافق تھے, لیکن جو دکھا رہے تھے تو دیکھنے کے حساب سے. اچھا اسے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے تو کئی تفسیریں دیکھی ہیں, مفسرین نے بھی باقاعدہ بات لکھ رکھی ہے کہ یہ بظاہر ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے, تو ان کا ظاہری عمل بھی, باطن سے تو منافق ہے لیکن ظاہری عمل بھی ان کا ایمان کے بجائے کفر سے زیادہ قریب تھا, ایمانی کے بجائے ان کا کافرانہ تھا, اور ظاہری عمل بھی. اور وہ جو معاملہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال والا, وہاں اللہ رب العالمین اس دونوں جماعت کے ایمان پہ بات نہیں کرا, بلکہ دونوں کو تو مومن کہہ رہا اللہ تعالیٰ, طائفتین من المومنین کہہ رہا اللہ تعالیٰ. مسلمین ہے کسی روایت میں, کسی مومنین ہے, تو ان کے ایمان اسلام کی بات ہی نہیں, دونوں مومن ہیں, دونوں ایمان والے ہیں. وہاں بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو لڑائی ہوئی تھی, اس وقت جو اختلاف ہوا تھا, اس اختلاف میں اقرب اور قریب کی بات ہو رہی ہے, باقی ان کے ایمان کی بات نہیں ہو رہی. ان کے ایمان کے بارے میں تو خود روایت میں ہے کہ من المؤمنین, کہ دونوں مومن ہوں گے, ایمان ہونے, بلکہ دعوتہما واحدہ, دوسری روایت میں, ایک روایت میں من المومنین, دونوں مومن ہوں گے, اور ایک روایت میں دعوتہما واحدہ, وہ ان کی دعوت ایک ہوگی. تو اصل جو ایمان ہے, منہج عقیدہ ہے, اللہ نے ان دونوں کو ایک کہا ہے. اور اس وقت جو اختلاف ہو رہا تھا اس معاملے میں اقرب اور قریب کی بات ہوئی ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ تو منافق تھے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کافر تھے, ان کے کفر کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ بات کہہ رہا ہے اقرب, وہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو انہوں نے اظہار کیا تھا,
यानी इनके कुफर में तो अल्लाह ताला ने मुनाफिक कह दिया, इनके मुनाफिक होने में कोई मसला नहीं है, मुनाफिक थे, लेकिन जो शो कर रहे थे ना, जो जिस चीज को लोग जाहिर कर रहे थे, उस पे अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो तर्ज अमल पेश कर रहे हैं, इनका जो तामुल है वो कुफर से अकरब है, अपने जाहिरी अमाल के हिसाब से भी ये काफिरों से करीब है। बाकी अंदर से तो है, कोई मसला नहीं, अंदर से तो मुनाफिक है, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन उधर अल्लाह ताला ने उनको अंदर से पूरा मोमिन डिक्लेयर कर दिया, अंदर से भी बाहर से भी मोमिनीन का भी लफ्ज है, मुस्लिमीन का भी लफ्ज है, दावतुमा वाहिदा के लफ्ज है। तो पूरी तरह से अल्लाह ताला दोनों जमात को, अल्लाह के नबी दोनों फरीक को, दोनों जमात को मोमिन कह रहे हैं, मुस्लिम कह रहे हैं, दोनों की दावत को एक कह रहे हैं। और ये जो लड़ाई के वक्त जो मामला पेश आया था, उस मामले में अकरब और करीब का मसला है, इसलिए ये आयत वहां पे नहीं फिट कर सकते, समझ रहे हैं। यहां इस आयत में निफाक की बात अल्लाह ताला नहीं कर रहा है, अल्लाह ताला अकरब बोल के निफाक की बात नहीं कर रहा है। मुनाफिक थे वो, उसमें अल्लाह ताला नहीं कह रहा है कि निफाक में कम ज्यादा या अकरब, नहीं, निफाक के बारे में अल्लाह ताला जाहिरी अमल के बारे में कह रहा है। इन्होंने जो अपना अमल जाहिर किया था, उसमें उनका अमल जो है वो कुफ्र से जो है अकरब था, ये बात हो रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।